اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 73 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ پہلے پارے کا 9واں رکوع چل رہا ہے۔ اس رکوع میں خاص طور پر بنی اسرائیل کو جو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ کس وجہ سے ان کو یہ حکم دیا گیا تھا۔ وجہ تو یہ تھی کہ یہ گائے کو پوجتے آئے ہیں، اس کو انہوں نے اپنا معبود بنایا، تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ اس گائے کو ذبح کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن اس کا سبب جو بنا وہ یہاں اس آیت میں بیان ہوا۔ روان ترجمہ سنیے، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس ہم نے کہا مارو اس مردے کو، بِبَعْضِهَا، گائے کے کچھ حصے سے، کچھ سے۔ گویا بات سمجھ آ گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہوا کہ ایک شخص نے اپنے چچا کو جائیداد کے غرض سے قتل کر کے اس کی لاش جو ہے وہ ہمسائے کے دروازے پہ ڈال دی، اور اس پر وہ باہم جھگڑنے لگے، دو گروہوں میں بٹ گئے، ایک مقتول کے ساتھ ہو گیا اور ایک قاتل کے ساتھ ہو گیا۔ تو چونکہ اس نے الزام جو لگایا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ یہ جو حکم ہے وہ اس آیت میں بیان ہوا۔ بس ہم نے کہا مارو اس مردے کو، وہ جو گائے ذبح کی تھی اس کے گوشت سے یا اس کے کچھ حصے سے اس کو مارو۔ اب وہ مردہ زندہ ہوا، مردے نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر وہ وفات پا گیا۔ اب اتنی سی بات سے جو ماں حاصل ہے کہ اگر حکم اسی وقت مان لیتے تو قاتل کا پتہ چل جاتا، اور تمہارے عذر پیش کرنے اور بہانے لگانے اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے تم نے اپنے اوپر اتنی پابندیاں لگائیں، اور ادھر لاش جو ہے وہ گلنا چڑھنا شروع ہو گئی، بو چھوڑ رہی تھی، تعفن پھیل رہا تھا، اور خود قوم ڈیوائیڈ ہو گئی۔ تو جو سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکم مان لیا جاتا تو یہ جو اضافی عذاب ہے وہ نہ آتا، اور یہ بھی پتہ چل جاتا کہ اب تمہارے دل میں کس کی محبت ہے۔ تو قرآن مجید نے آگے کہا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردے کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ اب اس آیت کے اس ترجمے سے جو بات سمجھ آئی، مردے کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ پہلے بھی بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ایک بار واقعہ ہو چکا کہ جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اس پر جو انہوں نے پھر یہ مطالبہ کیا کہ اپنے اللہ کو دکھاؤ، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ
ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ یہ مرنے کے بعد کی زندگی پر شکر بجا لانا، یہ مطالبہ پھر ہو گیا۔ وہاں بھی یہ سارے کے سارے 70 ان کے بڑے بڑے سردار اللہ تعالیٰ نے مار دیے اور ایک ایک کو زندہ کر کے دکھایا۔ بعد الموت کا مسئلہ جو ہے یہ انسان کو بے عملی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ موت کا خوف نہیں، دوبارہ اٹھنے کا کوئی خوف نہیں، تو اس جان میں جو مرضی کرتے پھرو۔ تو یعنی یہ دوسرا مقام ایسا ہے جہاں یہ بات کہی جا رہی تھی کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ مردے کو زندہ کرتا ہے۔ وَیُرِیکُمْ آیاتہ، اور وہ دکھاتا ہے اپنی نشانیاں۔ اور اس میں اپنی نشانی کیا تھی؟ تمہارا لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا، اور مردے نے اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بتایا، اس سے بڑی اور کیا نشانی ہوگی؟ لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ عقل ایک ذریعہ ہے معرفت الہی کا، لیکن یاد رکھیے کہ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ عقل اکثر معاف ہو جاتی ہے، آنکھ دھوکہ کھا جاتی ہے، کان دھوکہ کھا جاتا ہے، زبان دھوکہ کھا جاتی ہے، آنکھ دھوکہ کھا جاتی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیے کہ عقل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت تک پہنچانے کا وہی ذریعہ ہے۔ تو یہاں یہ بات کہی جا رہی تھی شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ اگر تمہیں اس بات کا پتہ ہوتا، عقل ہوتی، تو تم اپنے نبی کا کہا مان لیتے، اپنے اوپر تم پابندیاں نہ لگواتے۔ اتنی پابندیاں لگوانا اور دوسری طرف جو مردہ ہے وہ بھی گل سڑ جا رہا تھا، بدبو آ رہی تھی، تم آپس میں تمہاری لڑائی شروع ہو گئی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات کہی کہ باس بعد الموت اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اور بلا شبہ تم نے قتل کیا ہے، اور قتل چھپ نہیں سکتا قرآن کی روح سے، اور قتل کا جو قاتل ہے وہ بھی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ تو بہرحال ہم نے یہ مطالعہ یہاں تک کیا ہے، آیت نمبر 73 تک، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کھلی آنکھوں دکھا دیا ہے۔ اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کا جو مطالبہ تھا وہ تو سٹینڈ کر رہا تھا کہ تم اللہ کی بندگی کے لیے آئے ہو، اس کو پورا کرو، لیکن قوم نے جیسے اس کو نہیں مانا تو قرآن مجید نے ویسے ہی نقل کیا ہے۔ بہرحال ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا لفظی ترجمہ بیان کیا ہے، با محاورہ بیان کیا ہے، شان نزول بیان کیا ہے، اور اسے ما حاصل کیا ہے، آج کے دور میں کیا رہنمائی ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو آپ اسے پڑھیے، کوئی بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ اس کو دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔